वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, अदालती फैसलों पर हमारी सियासी जमातों के रवैयों पर ये जुमला पूरी तरह साबित आता है। कल लाहौर हाई कोर्ट से मुख्तसर फैसला आया कि वजीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा गिनती का कहा गया तो वक्त से पहले ही पीटीआई ने खुशी का ढोल पीट दिया। बाद में तफसीली फैसले पर खुशी गम में बदल गई। भागो भाग पीटीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां वजीर आला के इंतखाब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑप्शंस दिए। एक, इंतखाब आज ही कराने पर इत्तफाक हुआ, और दूसरा ये कि सेटअप को 17 जुलाई 2022 तक काम करने दिया जाए और 22 जुलाई को नया इंतखाब करवा दिया जाए। अदालत में पीटीआई के सीएम के उम्मीदवार इस बात पर मुत्तफिक थे, ताहम पीटीआई इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। मगर अदालत की जानिब से दिए गए वक्फे के बाद पीटीआई ने भी कुछ शराइत के साथ 17 जुलाई तक उन्हीं हमजा शहबाज को वजीर आला मान लिया जिनको वो सिलेक्टेड और गलत तरीके से इक्तदार पर काबिज मान रहे थे। अदालत के रूबरू पंजाब में इक्तदार के लिए गुत्थम गुत्ता पीटीआई, पीएमएलएन और पीएमएलक्यू तीनों ने अपनी पोजीशन को तब्दील किया। क्या यही हमारी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया नहीं है कि सियासतदान आपसी इख्तलाफात में इतना आगे निकल चुके हैं कि अब इंतखाबात और असेंबली के मामलात भी अदालत को तय करने पड़ रहे हैं। अदालत के सामने अगर देखा जाए तो सब सियासी लीडर्स भले मान गए हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि कल फिर इंतखाबी नताइज पर लड़ाई नहीं हो रही होगी और फिर वही इल्जामात नहीं लग रहे होंगे जो माजी में एक दूसरे पर लगते रहे हैं? इस पर बात करेंगे। अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल इरफान कादर साहब हमें फोन लाइन्स पे हमारे साथ मौजूद होंगे, और अली मोहम्मद खान साहब भी हमें पीटीआई की तरफ से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इरफान कादर साहब प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? इरफान कादर साहब, आपकी तरफ आने से पहले मैं जरा बाबर अवान साहब का सुनवा दूं कि जब तफसीली फैसला आ गया तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा। दोस्तों ने कहा असद उमर साहब जनरल सेक्रेटरी और फवाद चौधरी ने वो काफी है। आर्जी तौर पे, अबूरी तौर पे पता नहीं क्या नया उन्वान उनको मिलेगा, लेकिन वो एक मैं उन्वान ये समझता हूँ देना ज्यादा जरूरी है, गैर आईनी मशकूक वजीर आला। जी, आईनी मशकूक वजीर आला, ये तो बाबर अवान साहब ने कहा, और उनके साथ जो खड़े फवाद चौधरी साहब थे कुछ देर पहले एक टेलीविजन टॉक शो पे कह रहे थे कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला तो नहीं है, ये पंचायत का फैसला जो है वो लग रहा है कि कुछ दिन के लिए तुम्हें मान लूं और कुछ दिन के लिए हमें मान लो। तो आपका इस पे क्या है, वो आप कानूनी राय आपकी इस पे क्या है, इस फैसले पे? इरफान कादर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इरफान कादर साहब, दोबारा जो है वो देख लेते हैं। एक बार फिर आपको ये बताते चलें कि पहले जो इतना ज्यादा एक स्टेलमेट की कैफियत जो है वो नजर आ रही थी, अब ये कहा गया है कि 22 जुलाई को जो है वो इलेक्शन होगा, 17 जुलाई तक जो है वो हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे, और बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके लिए हम केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद से बहुत ज्यादा जो है वो पीटीआई में भी एक गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। इरफान कादर साहब, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? मेरे ख्याल इरफान कादर साहब का थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है। अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, ये बताइए कि एक तरफ जो है आप फैसला मान भी रहे हैं, फिर उस पे इस तरह की तनकीद भी हो रही है, पंचायत का फैसला है, मशकूक वजीर आला है, क्या कहेंगे, क्यों इस तरह क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। कल का जो फैसला था उसका भी आपने हवाला दिया, और आज उस पर भी आपने सबका एक ऑब्जेक्टिव व्यू आपने देने की कोशिश की। थोड़ा सा मैं उसको अपने पर्सपेक्टिव से पेश करना चाहूँगा तहरीक इंसाफ के। देखिए, कल जो फैसला था बड़ा लैंडमार्क था कि हमजा साहब की हुकूमत को फारिग किया गया। क्यों? क्योंकि एक गैर आईनी तरीके से, एक गलत तरीके से उनका इंतखाब हुआ, और उस पर कल मोहर तस्दीक सब्त हुई कि उनको बिल्कुल डिस्क्वालीफाई एज ए सीएम किया गया कि आप सीएम मजीद नहीं रहे। अब आगे क्या होगा उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी डायरेक्शन दी उस पर बाद में बात करते हैं। तो कल तक तो ये था कि हमजा साहब जो है वो सीएम नहीं थे। अब उसमें कुछ पेचीदगियां थी, 3-4 सुकम थे जो हम कानूनी नुकात थे जिस पे हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना मुनासिब समझा, और आज उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। एक तो ये था कि किसी भी सूरत में वो जो 5 रिजर्व सीट के थे जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी थी,
اور میں تو حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو آئینی ادارہ ہے اس نے اب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، حالانکہ اس میں کلیئر ڈائریکشن ہے کہ ان کی اب نوٹیفیکیشن نکالیں. یہ اس میں ٹائم گین کیا گیا یا لیا گیا، جو بھی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا انہوں نے. تو ایک تو ان 5 ممبران کو آج کے انتخاب سے باہر کر دیا جاتا اگر خدا نخواستہ آج ہو جاتا، نمبر 1. نمبر 2، کچھ ممبران اسمبلی، آپ کو سب کو پتہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور حج کے لیے گئے میں، اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ اچانک یہ ڈسکوالیفائی یا ڈسمس ہو جائیں گے، یا جو بھی آپ اس کو لفظ کہیں، ایز اے سی ایم کہ وہ سی ایم نہیں رہیں گے. تو حج کے لیے گئے تھے، ان کا رائٹ ہے کہ ان کو آپ ایک اپرچونٹی دیں کہ وہ آ کے اپنا ووٹ کر سکیں. اب اگر کوئی شخص نہیں آتا وہ اس کی اپنی چوائس ہے، لیکن آپ اس کو ڈس فرنچائز یا ڈس انٹائٹل نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑا جو قانونی نقطہ تھا اس میں یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ 12-13 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جو بہت سے ویسٹرن کنٹریز میں تو 3-3, 4-4 کروڑ کے ملک ہیں، یہ 12 کروڑ 13 کروڑ کا صوبہ ہے. اس میں 20 ضمنی انتخابات ہونے ہیں. اب اگر ضمنی انتخابات کے لوگ الیکٹ نہیں ہوتے، ابھی ان کا الیکشن نہیں ہوتا، اور آ کے یہاں آپ ان کا الیکشن کراتے ہیں، تو ایک طرح سے آپ نے پورے پنجاب میں سے 20 ضمنی حلقے جو ہیں، جو حلقہ انتخاب ہے صوبائی اسمبلی کے، ان کو آپ نے ڈس انفرنچائز کر دیا عوام کو کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا لیکن آپ کا اس میں ووٹ نہیں ہوگا. تو یہ تو سارے نکات ہو گئے. ایک کل ہمارا نقطہ یہ تھا کہ جب وزیر اعلیٰ حمزہ صاحب جب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو اس دن کو اس ایکٹیویٹی کو جو ہے اس کو فارغ کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو جتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں جتنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اور وہ سارے ڈسکوالیفائی بھی پھر ہو گئے، وہ سارے جو ہے اس پہ اب الیکشن ہو رہا ہے. لیکن کل عدم تو نہیں کہا، نہ سپریم کورٹ نے کہا، نہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا. عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ ایک انتظامی طور پہ وزیر اعلیٰ تھے. جی 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 علی بھائی، میں یہ کہہ رہی تھی جو آپ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کل عدم ہو گیا، وہ کل عدم تو نہیں ہوا، بیکاز نہ سپریم کورٹ نے یہ لفظ استعمال کیا اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ نے استعمال کیا. دیکھیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، الیکشن دوبارہ ہوگا. جو لوگ اس میں اپنے وفاداریاں تبدیل کرنے میں اس میں موجود تھے ان کو اپنی سیٹوں سے محروم ہونا پڑا، اور وہاں پہ اب دوبارہ الیکشن ہو رہے ہیں. پورا ایک سسٹم رول بیک ہوا، اب دوبارہ وہی ہوگا کہ جو آج سے 1.5 مہینے پہلے ہوا تھا. تو اور اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اور ایک آئینی بحران کیا ہوتا ہے، اس سے بڑا آئینی بحران کیا ہوگا کہ تقریباً 1.5 مہینے وہ لوگ حکومت میں رہے جن کے پاس نہ قانونی، نہ آئینی، نہ اخلاقی طور پہ کوئی حق حاصل نہیں تھا. ان کے پاس وہ لوگ موجود تھے، ان کا ووٹ موجود تھا جنہوں نے اپنی وفاداری چینج کی تھی. بلکہ اس میں ایک بات اور بھی ہے، اب تو پتہ نہیں اخلاقیات جو ہے انہوں نے رخصت کر دی ہے سیاست سے، لیکن جس دن سپریم کورٹ نے وہ 25 ممبران فارغ کر دیے تھے، اگر اخلاقی جرت حمزہ صاحب میں ہوتی، اس کے اگلے دن اسی طرح اعتماد کا ووٹ لیتے جس طرح جب ہمارا یہاں حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہم ہارے، اور کوئی قانونی آئینی قدغن نہیں تھی. اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ میں ہائی ماڈل گراؤنڈ لوں گا، میں اعتماد کا ووٹ لوں گا. حمزہ صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا. ہماری سیاست میں اخلاقیات نظر ہی نہیں آتی. اب آپ یہ دیکھ لینا، میں معذرت کے ساتھ، لیکن آپ لوگ ریزائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تنخواہیں بھی آپ لے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے تو ہم گھر بھی نہیں چھوڑیں گے اور تنخواہیں بھی لیں گے. پریزیڈنٹ صاحب آپ کی کنٹینیو کر رہے ہیں، اسی سسٹم کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں جعلی ہے، سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ، وہ جو بھی ہے. اچھا عفنان صاحب، یہ ایک پوائنٹ جو علی بھائی کہہ رہے ہیں یہ ویلڈ ہے. نہیں، تنخواہیں کوئی نہیں لے رہا. میں تو اس وقت اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، تنخواہیں کوئی نہیں لے رہا، سب نے گاڑیاں واپس کی ہوئی ہیں. Nobody is drawing any salary. یہ آپ تھوڑا سا اپنی تصحیح پلیز کر نہیں علی بھائی، جا کے چیک کر لیجئے کہ آپ کے لوگوں نے لاجز چھوڑ دی ہیں کیا؟ جو سرکاری گھر تھے سب نے چھوڑ دی ہیں، سرکاری گاڑیاں چھوڑ دی. کسی نے نہیں لی تنخواہیں، کسی نے نہیں لی. منسٹر انکلیو جو ہے وہ واپس ہو چکے ہیں، گاڑیاں ساری واپس ہو چکی ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن صرف فواد چودھری صاحب سے کہاں رہ رہے ہیں، اگر بتانا چاہیں کہاں رہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب اس وقت؟ دیکھیں فواد صاحب کا تو میں اسسٹنٹ نہیں ہوں، مجھے کیا پتہ ہے، آپ جا کے پوچھ لیں. لیکن تمام ہماری کابینہ کے ممبران چھوڑ چکے ہیں اپنے منسٹر انکلیو جہاں وزراء ہوتے ہیں وہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، ساری مراد واپس کر چکے ہیں، گاڑیاں واپس کر چکے ہیں. اور آپ اپنی تصحیح کر لیں، تنخواہیں کوئی نہیں لے رہا. Nobody is drawing any salary. Please یہ اس کو پلیز. چلیں میرا خیال ہے آپ بھی چیک کر لیں، میں بھی چیک کر لیتی ہوں. میں ذرا عفنان بھائی کی طرف چلتی ہوں. عفنان صاحب یہ بتائیے کہ ایک جو بات کہہ رہے ہیں جو 5 سیٹوں والا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا، گو کہ کورٹ کے آرڈرز بھی تھے. اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب سی بات ہو جائے گی، لیکن ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کہیں بائی الیکشن ہوا ہے
اور اگر کوئی پارٹی ہاری بھی ہے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی جو سیٹس کی جو مخصوص سیٹس کے اس کے جو ایکویژن ہے اس کو آپ چینج کر دیں یا آپ کہیں نہیں جی اب یہ اس میں سے ڈی نوٹیفائی خواتین ہوں گی یا مائنورٹیز جو بھی سیٹس ہیں. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو ہے, تو اس میں بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ نوٹیفائی تو ہونے چاہیے تھا. دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں اور جو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں آن دا بیسس آف نمبر آف ووٹس دیٹ یو ہیو گاٹ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. اس سے آپ کا شیئر بلڈ ہوتا ہے. لیکن جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 20 سیٹوں کے اوپر ڈس انفرنچائز ہیں اس وقت پنجاب کی عوام, تو جب ان 20 سیٹوں کے اوپر ووٹ نہیں پڑے ہوئے تو پھر ان کے تناسب سے جو ریزرو سیٹ ملنی ہے وہ پھر کیسے ملیں گی؟ یہ بھی تو ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ نہیں؟ آپ اگر کوئی 2-3 سیٹیں ہوتی تو شاید فرق نہ پڑتا. ایسے بھی ہوا ہے کہ ہم ایم این اے کی لیکونہ ہے جو قانون میں اس وقت آپ سمجھتے ہیں موجود ہے, کیونکہ کبھی اس طرح کی سچویشن ارائز نہیں 20 سیٹوں کے اوپر کبھی اتنے بڑے تعداد میں ریسنٹ ہسٹری میں ہوا بھی نہیں ہے کہ بائی الیکشنز ہو. 2 پہ ہوتا ہے, 3 پہ ہوتا ہے, 1 پہ ہوتا ہے. اچھا, اور اس کے حساب سے بھی جو تناسب اگر تبدیل ہوتا ہے تو پھر جیسے ابھی ہماری ایک ایم این اے ریزرو سیٹ کے اوپر زیادہ آ گئی تھی کیونکہ ہماری سیٹ زیادہ ہو گئی تھی. تو یہ جو ہے یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب اس کے اندر بیسکلی اس کو جو ہے وہ اتنا بڑا اس کے اندر ایک بحران بنا دینا وہ میرا خیال ہے جائز نہیں ہے. بات بنیادی طور پہ سمجھنے کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی پالیسی یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار ہو, انارکی ہو, اور جو ہے وہ اکنامک ڈی اسٹیبلٹی ہو, تاکہ وہ یہ جسٹیفائی کر سکیں اور کہیں دیکھیں جی جو ہے یہ حکومت نہیں چلتی تو آپ الیکشن کرا دیں. یہ بنیادی طور پہ ان کا, اور یہ 2013 سے 18 بھی انہوں نے یہی کیا تھا. آپ 2013 سے 18 کا آپ ہر مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں, دوسرا مہینہ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم آ رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, ہم یوں کر دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم ٹانگ دیں گے, ہم دھرنا دے دیں گے, ہم اس کو بند کریں گے, ہم اس کو بند کریں گے. یہ وہی سیاست کا تسلسل ہے جو آپ نے اس وقت انہوں نے کیا تھا, اور اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ پورے پاکستان کی عوام بھگتتی ہے, اور جو اس کی وجہ سے جو اکنامک ڈسٹیبلٹی آتی ہے وہ لوگ بھگتتے ہیں. پھر انہوں نے بات کی ڈیسیجن کی. لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے اندر جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کالعدم والا کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ڈیفیکٹو ڈاکٹرن لکھ کے کوریج دی گئی ہے حمزہ شہباز کی تمام معاملات کو, تمام فیصلوں کو.